فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ پر جو لوگ چلیں گے کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ فوز و فلاح کے یہ اصول انسان کے لیے ہے، صرف انبیاء کرام کے لیے نہیں ہے۔ انبیاء کرام تو نمونہ اور اسوہ ہیں، لہٰذا خلافت راشدہ کے بعد جب امت پر کڑا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت حقیقی کامیابی کا ایک اور نمونہ پیش فرماتے ہیں۔ فلاح کے حسین مجموعے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کے لیے انہیں حق و صداقت کا معیار قرار دیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے کیسے سفر کیا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اور انہوں نے کس طرح سے صبح و شام اور دن رات، کہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ایمان کیسا ان کا، کہ جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جنم لیا، جس کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی پڑی ہو، اور وہ بھی لسان رسالت سے، جسے گھٹی میں لعاب نبوت ملا ہو، جس کی تربیت آغوش رسالت اور دامن ولایت میں ہوئی ہو، اس کی ایمانی کیفیت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور آپ کا عمل صالح کیسا کہ آپ کا بچپن اور جوانی مسجد نبوی کے پر نور ماحول میں گزرے، رسالت و ولایت کی عنایتوں کے ساتھ تمام صحابہ کرام کی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز تھے۔ ذوق عبادت فطری تھا، نماز گھٹی میں پڑی تھی، روزے کے دلدادہ تھے، شہادت کے روز بھی روزے سے تھے، اور زندگی کی آخری عبادت نماز تھی۔ زکوٰۃ و صدقات میں رغبت اتنی تھی کہ 3 دفعہ اپنا تمام اثاثہ اور گھر بار اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ حج کے اتنے شائق اور اتنے ان کو شوق اور احترام بیت اللہ اس قدر کہ سواری ہونے کے باوجود 25 مرتبہ پیدل حج کیا۔ ایمان اور عمل صالح کے عناصر سے جب آپ کی تکمیل ذات ہوتی ہے اور امت کی قیادت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آ پڑتی ہے تو حق اور صبر کی وصیت کا نور آپ کی شخصیت سے پھوٹتا ہے۔ اور پھر تواصوا بالحق کس طرح؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی وصیت یہ آپ کے خطبات پہ نظر آتی ہے، اور اسی طرح تواصوا بالصبر، یوں تو سارا سفر کربلا صبر و رضا سے مرکب ہے کہ امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس رات کی صبح کو میدان شہادت گرم ہونے والا تھا، عین اسی رات کا قصہ ہے کہ میں بیمار پڑا تھا۔ میری پھوپھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرا خیال رکھنے میں مصروف تھی۔ میرے ابا اصحاب کے ساتھ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام حبا آپ کی تلوار کو تیز کر رہا تھا اور آپ چند اشعار پڑھ رہے تھے، تو اس وقت میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہم پر آزمائش نازل ہو گئی ہے اور اب اس سے چارہ نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت زینب یہ اشعار سن کر ضبط نہ کر سکی اور رونے لگی، تو فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ پیاری بہن، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے فرمان کے مطابق جو بھی طریقہ ہے اس کو اختیار کرو، اور خوب سمجھ لو کہ زمین والے بھی مر جائیں گے اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، جس نے اپنی قدرت سے زمین کو پیدا کیا اور مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ ابا اماں بھائی سب مجھ سے بہتر تھے، وہ نہ رہے میں بھی نہیں رہوں گا۔ میرے لیے، ان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ہر معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ ہے۔ پیاری بہن، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور میری قسم پوری کرنا، جب میں شہید ہو جاؤں تو گریبان نہ پھاڑنا، چہرہ نہ چھیلنا۔ حق کی خاطر اپنی اولاد کی قربانیاں پیش کرنے کے بعد خود اپنی شہادت پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز میں صبر کیا، اسے اولو العزم الانبیاء کی سنت زندہ ہوئی۔ حابیل کی باتیں یاد آئی، مسیح علیہ السلام کی مظلومی اور بے کسی کے دردناک مناظر سے زمین کربلا لرز اٹھی۔ عثمانی صبر و رضا حیا کا ایک عظیم نمونہ دنیا نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور سورہ عصر کا تاریخی دعویٰ ایک مرتبہ پھر اپنی حقیقتوں کے ساتھ یوں ثابت ہوا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب بھی زندہ ہے اور عزت کے ساتھ زندہ ہے۔ یزید زندگی میں مر گیا اور ذلت کی موت مرا۔ یزید کی دولت، قوت، وجاہت، حکومت سب کچھ ہار گئی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیچارگی، بے کسی جیت گئی۔ مان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے،
حسین منی وأنا من الحسین لا الہ